السلام علیکم حضرات. آج مرزا غالب پر کچھ گفتگو کرنا ہے. مرزا غالب اتنا مقبول شاعر ہے، اتنا مشہور شاعر ہے، اتنا پسندیدہ شاعر ہے، اتنا محبوب شاعر ہے کہ اس شاعر پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے. مرزا غالب ہر دل پر غالب ہے. ہر دل پر غالب ہے وہ اس لیے کیونکہ مرزا غالب نے اشعار میں وہ دل کی باتیں پرو دی ہیں جو عام انسان کے بس کی بات نہیں ہے. دیکھیے، ہر انسان کے پاس خیالات ہوتے ہیں، جذبات ہوتے ہیں، احساسات ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر احساس کو شعر کے قالب میں ڈھال دیا جائے. شعر کے قالب میں ڈھالنا تو بہت بڑی بات ہے. آپ نثر میں بھی بیان نہیں کر سکتے. آپ غم کے عالم میں ہیں، بہت بڑا سانحہ ہو گیا ہے، آپ کے دل پر کیا کیفیت مرتب ہو رہی ہے آپ بیان نہیں کر سکتے. ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اس وقت آپ کے دل پر کیا بیت رہی ہے، آپ نہیں بیان کر پائیں گے. غم بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، سانحے بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں. ایک غم ایسا ہوتا ہے کہ ہجر کا غم، محبوب جدا ہو گیا ہے، اس کا بھی غم ہے. کسی قریبی رشتہ دار کا انتقال ہو گیا، یہ بھی غم ہے. بیٹے کا انتقال ہو گیا، یہ بھی غم ہے. تو اب یہ تمام کیفیتیں الگ الگ ہیں. غم سب میں ہے لیکن غم کی نوعیت بدلی ہوئی ہے. آپ نثر میں بیان نہیں کر سکتے تو شعر میں کیسے بیان کریں گے؟ غالب کا شعر ہے، مرثی کا شعر ہے، مرثی کا شعر ہے. اور یہ کب کہا ہے؟ عارف کی وفات پر کہا ہے، جس کو انہوں نے گود لیا تھا. وہ کہتے ہیں جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، جاتے ہوئے کہتے ہو قیامت کو ملیں گے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. اب یہ شعر اگر ہم نہ بیان کریں آپ کو کہ غالب کی 7 اولادیں ہوئیں اور سب وفات پا گئیں، پھر اس کے بعد غالب نے اپنی وائف کے بھائی کے بیٹے کو گود لیا، اس کا نام عارف تھا، اور اسے بھی وفات آ گئی اور وہ بھی اس کا بھی انتقال ہو گیا. غالب نے پورا مرثیہ کہا، جسے مرثیہ عارف کے نام سے جانا جاتا ہے. اس میں شعر ہے، کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور. اب اگر میں یہ شعر کسی کو سناؤں اور اس کو بیک گراؤنڈ نہیں پتا ہے، پس منظر نہیں پتا ہے، اور ایسے ہی سنا دیں تو یہ بہت امید ہے، یہ بہت چانسز ہیں کہ وہ سمجھے کہ محبوب کے لیے کہا گیا ہے شعر. یہ ہے غالب. غالب اس لیے بڑا شاعر نہیں ہے کہ وہ خیالات کا اظہار کر لیتا ہے. غالب کیوں بڑا شاعر ہے؟ وہ خود غالب کہتا ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے ہیں، اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور. اب غالب یہ بات کہہ رہے ہیں تو اس پر غور کیا جائے کہ انداز بیان ایک الگ چیز ہے اور بیان الگ چیز ہے. اور انداز بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں کہ بہت سے شعراء ہیں تو سب کے انداز مختلف مختلف ہوں گے. تو جب سب کے انداز مختلف مختلف ہوں گے تو انداز بیان اگر کسی کا بہت ہی اچھا ہے تبھی تو وہ کہہ سکتا ہے کہ ہیں اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیان اور. تو غالب کے کلام کی اگر خصوصیات دیکھی جائے تو پہلی خصوصیت تو یہی ہے کہ انداز بیان جو ہے اوروں سے مختلف ہے.
اور بہت ہی دلچسپ ہے کہ مرثیہ بھی اگر کہہ رہا ہے غالب، اور اگر ہم مرثیے کے بھی شعر پڑھ رہے ہیں تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بھی شاعری کی انتہا ہے، یہ منتہا ہے۔ جب ہم غالب کا مرثیے کے شعر بھی پڑھتے ہیں تب بھی وہی کیفیت دل پر مرتب ہوتی ہے جو غالب کے غزلیں پڑھ کے ہوتی ہے۔ پہلی خصوصیت انداز بیان مختلف ہے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ فلسفہ۔ غالب کی شاعری میں فلسفہ ہے اور ڈیپ فلسفہ ہے، ایسی فلسفی جو ہر شاعر کے بس کی بات نہیں ہے۔ کانٹ نے کیا کہا، کیا نہیں کہا، جانے دیجیے۔ کانٹ کی اگر باتوں کا لب لباب اگر پیش کیا جائے تو کیا ہے؟ ایک شعر سناتے ہیں غالب کا: اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، اصل شہود و شاہد و مشہود ایک ہے، حیران ہوں پھر مشاہدہ ہے کس حساب میں۔ تو یہ غالب ہے، یہ غالب ہے، یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے کہنا۔ کیا غالب نے تمام فلاسفرز کو پڑھا تھا؟ جو پرانے جتنے فلاسفرز ہوئے ہیں کیا سب نظر کے سامنے تھے؟ بلکہ مجھے کہنے دیجئے کہ غالب وہ ہستی ہے کہ اگر فلاسفرز غالب کے اشعار کو مد نظر رکھیں تو ان کی تھیوری اور زیادہ اچھی ہو سکتی ہے اور زیادہ نکھر کے آ سکتی ہے۔ تو دوسری خصوصیت کیا ہے کہ فلاسفی ہے۔ فلاسفی ڈیپ فلاسفی ہے اور کسی حد میں یعنی حدود میں قید نہیں ہے۔ غالب کی جو فلاسفی ہے وہ کئی نوعیت کی فلاسفی ہے۔ اس میں غالب یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اپنی ہستی ہی سے ہو، اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگہی گر نہیں غفلتی سے۔ اب نیہلزم کا تو اب ہم لوگ نام سن رہے ہیں، غالب کے زمانے میں یہ سب کیا تھا؟ یہ سب رجحانات تھے؟ نہیں تھے۔ پوسٹ ماڈرنزم کا جو تصور تھا، یہ جو نیہلزم اور یہ سب چیزیں ہیں، یہ اتنا کھل کے کہاں سامنے آیا تھا؟ غالب کہہ رہے ہیں اپنی ہستی ہی سے ہو جو کچھ ہو، آگہی گر نہیں غفلتی سے ہی۔ یہ ایک طرح کی شاعری نہیں ہے، یہ ایک طرح کی فلسفی نہیں ہے، یہ الگ الگ طرح کی فلسفی ہے۔ یہ تو یورپ کی فلسفی ہو گئی۔ اب تصوف پہ آتے ہیں۔ تصوف کی فلسفی کیا ہے؟ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب۔ مسائل تصوف کیا؟ مسائل تصوف میں فلسفی بھی ہے۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا۔ ایک بات مجھے بڑی اچھی لگی تھی اوما سر کی، ہماری یونیورسٹی میں تشریف لائے تھے اوما سر، انہوں نے لیکچر دیا تھا، بہت خوبصورت بات کہی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ غالب اپنے عاشق ہونے کا معشوق ہے، اپنے عاشق ہونے کا معشوق ہے۔ یہ انہوں نے بہت سی باتیں کی تھی غالب کے لیے جو بہت ہی زبردست تھیں، کہ غالب کہہ رہے ہیں یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبادخار ہوتا۔ اوما بھی کہہ رہے تھے کہ غالب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تمام اوصاف مجھ میں موجود تھے، ولی ہونے کے تمام اوصاف موجود تھے۔ یہ مسائل تصوف، یہ تیرا بیان غالب، تجھے ہم ولی سمجھتے جو نہ بادخار ہوتا۔ میرے اندر تمام اوصاف موجود تھے ولی ہونے کے، لیکن دنیا نے وہ اوصاف نہیں دیکھے،
انہوں نے یہ دیکھا کہ غالب شراب پیتا ہے، انہوں نے کمی دیکھی، انہوں نے مکھی والا کام کیا۔ مولا کائنات کیا کہتے ہیں؟ مولا کائنات یہ تو کہتے ہیں جو کمی ڈھونڈنے والا ہے اس کی مثال مکھی سی ہے، وہ خوبصورت بدن چھوڑ کر زخم پر بیٹھتی ہے۔ تجھے ہم ولی سمجھتے جو نبات خار ہوتا۔ غالب عشق کی بات کرتے ہیں، غالب فلسفی کی بات کرتے ہیں، غالب نفسیات کی بات کرتے ہیں۔ غالب کے ہاں کون سا موضوع ایسا ہے جو چھوٹ گیا ہے؟ ایک بات اور بیان کر دیں، غالب نے جتنے بھی اشعار کہے ہیں، اپنی زندگی میں جتنے اشعار کہے ہیں، غالب چاہتے تو سب چھپا دیتے ہیں۔ اور ایک شعر تو میں سنا دوں آپ کو جو غالب نے اپنے دیوان میں شامل نہیں کیا، اور یہ شعر اتنا عظیم شعر ہے کہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یارب، ہم نے دشت امکا کو ایک نقش پا پایا۔ یہ غالب نے اپنے دیوان میں نہیں شامل کیا۔ ایسے بہت سے شعر ہیں جو غالب نے اپنے دیوان میں نہیں شامل کیے۔ تو اس سے ایک بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اشعار کون سے چھپوائے جائیں، کون سے شائع کیے جائیں، اس سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ کون سے اشعار نہ چھپوائے جائیں۔ غالب اتنے اشعار کے بعد بھی غالب ہے، اور غالب نے کچھ سوچ کر ہی تو شعر ہٹائے ہوں گے۔ تو غالب کے یہاں بہت سی چیزیں ہیں، لیکن ایک چیز جو ہے وہ ہر جگہ کامن ہے۔ فلسفی کی بات کریں گے تب بھی وہ چیز ملے گی، نفسیات کی بات کریں گے تب بھی وہ چیز ملے گی، غالب اگر عشق کی بات کریں گے تب بھی وہ چیز ملے گی، ہجر کی بات کریں گے تب بھی ملے گی، وصل کی بات کریں گے تب بھی ملے گی، تصوف کی بات کریں گے تب بھی ملے گی۔ وہ بات ہے جمال، جمال ہونا ہی ہے غالب کے یہاں، غالب کے یہاں جمال ہونا ہی ہے، اور اسی لیے غالب غالب ہے۔ غالب کے ہر شعر میں بیوٹی ہے، غالب کے ہر شعر میں خوبصورتی ہے، جمالیات سے لبریز ہے غالب کی شاعری۔ آج کی گفتگو یہیں تک رکھتے ہیں، اور 4 مصروں کے بعد آپ سے الوداع کہ غالب کہتے ہیں کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، کل کے لیے کر آج نہ خست شراب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں، یہ سوئے زن ہے ساقی کوثر کے باب میں، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، غالب ندیم دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو تراب میں۔ بہت شکریہ آپ کا۔